حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون نے پھر ان سے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے اور جاننے والا جادوگر، بہت اچھا جادو آتا ہے اس کو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اے موسیٰ ہم بھی ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے اور ہم تجھ سے مقابلہ کریں گے جادو میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس پیغمبر کو جس قوم میں بھیجتے ہیں نا اسے معجزے اسی حساب سے دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، یہ بہت خوب اچھی طرح سمجھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. کرتب جیسے ہوتا ہے نا، آج کل آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، رومال سے کیا نکال دیتے ہیں؟ کبوتر. یہ جادو ہے. تو یہ فن جو ہے نا، یہ بڑا عجیب ٹیکنیکل فن ہے. نظر کا کیا ہوتا ہے اس میں؟ دھوکا ہوتا ہے. تو یہ فن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عروج پر تھا، بہت ترقی کی تھی اس فن نے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سے ملتا جلتا معجزہ دیکھ کے بھیجا. وہ لوگ لاٹھی سے سانپ بھی بناتے تھے، رسیاں پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی، اس قسم کے شعبدے دکھاتے تھے. اگر وہ لوگ جادو کے علم سے واقف نہ ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے یہ کیا ہے؟ جادو ہے. لیکن جو جادو کو جانتے ہیں وہ فوراً پہچان جائیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نظر کا دھوکا ہے، اور موسیٰ جو کر رہا ہے وہ حقیقت میں لاٹھی کیا بن رہی ہے؟ سانپ بن رہی ہے. یہ بس میں نہیں ہے بھائی، یہ بس میں نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت پورے مصر شہر میں ثابت ہو جائے. تو یہ پورا مرحلہ جو ہے نا فرعون کے سامنے، یہ پورا پروسیس سے گزارا گیا اس پورے عمل کو. معجزہ بھی وہی والا دیا گیا جو جادوگر دکھانا چاہتے تھے. تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلی دفعہ لاٹھی کیوں پھینکوائی اور سانپ کیوں بنایا، اس سے مانوس کرنے کے لیے کہ یہ لاٹھی بار بار سانپ بنے گی. صحیح ہے نا؟ اور اسی سے آپ کی نبوت کا سکہ جمے گا، اسی سے آپ کی نبوت ثابت ہوگی. تو کوئی اور قوم ہوتی نا، وہ کہتی بھائی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بھی جیسے لوگ رومال سے کبوتر بنا دیتے ہیں تو انہوں نے لاٹھی سے سانپ بنا دیا تو کیا ہے. تبھی فرعون نے پہلے ہی دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، تو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں، کوئی رومال سے کبوتر بناتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، تو انہوں نے لاٹھی سے کیا بنا دیا؟ سانپ. تو اب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، موسیٰ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے محل میں جو تو بات کر رہا ہے نا، یہ تو نے یہ دکھایا، ہم بھی ایک ایسا جادو لے کر آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اب تو بتا کہ مقابلہ تو نے کس دن کرنا ہے، مقابلے کی ڈیٹ آپ دو. فرعون کو اطمینان تھا نا کہ میں مقابلہ، میرے پاس تو ہزاروں جادوگر ہیں، میں بادشاہ ہوں، تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی جگہ بتائیں گے جہاں 2-3 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، تاکہ اگر مقابلہ ہار جائیں تو لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ذلت نہ ہو. جو آدمی جس کو اپنے حق پر ہونے پہ تردد ہوتا ہے وہ کبھی بھی کھلے عام مناظرہ، وہ کہتا ہے بھائی مناظرہ ہوگا پائپ کے نالے میں بیٹھ کے، میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی موجود، بولو بھائی، نہیں ہوگا. تو فرعون نے کیا کیا؟ تو فرعون نے کہا کہ اب آپ بتاؤ. حضرت موسیٰ کو موقع مل گیا، فرمایا موعدکم یوم الزینہ، جو عید کا دن ہے نا، عید کا دن جس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اس دن مقابلہ ہوگا کھلے عام. موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی فتولی فرعون، فرعون نے مجلس ختم کی. فجمع کیدہ، اور پورا زور لگا دیا، جو تدبیریں تھیں نا اس کی، جو بھی حکومتی وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے اس نے، بولو نا یار، جمع کر لی. کتنے وسائل ہوں گے حکومت کے پاس؟ تو بہت مسائل. علماء کہتے ہیں ہزاروں، بعض نے کہا 50,000 جادوگر، واللہ عالم. ہزاروں جادوگروں کو اس نے کیا کر لیا؟ جمع کر لیا. اور فرعون نے حضرت موسیٰ سے یہ بھی کہا لا نخلفہ نحن ولا انتا، دیکھو وقت پہ وعدہ خلافی نہ ہم نے کرنی ہے اور نہ آپ نے. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پہنچ گئے حضرت ہارون کو لے کے. ادھر 2 آدمی ہیں،
حضرت موسیٰ اور ہارون، اور ادھر ہزاروں جادوگر. اور فرعون اس خوش فہمی میں کہ ابھی یہ دونوں کیا کریں گے، ان ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہار جائیں گے. قرآن کے الفاظ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان جادوگروں کو تبلیغ کی، وہ ہزاروں کھڑے ہوئے ہیں نا، اور لوگ پورا مصر جمع ہوا ہوئے تماشائی بن کے. اللہ جب اپنے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کی پرچار کا اس طریقے سے انتظام کرتے ہیں. ہزاروں جادوگر جمع، اور پورا مصر، جو بھی اسٹیڈیم ہوگا ان کا یا کوئی بھی جہاں ان کے وہ جو زینت کا دن تھا نا جہاں وہ نمائشیں کیا کرتے تھے، تو اس میں ظاہر ہے کوئی انہوں نے بیٹھک بنائی ہوگی جہاں سب لوگ یہ جو ہے نا اس طرح کے مقابلے دیکھا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو تبلیغ کی، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تم تباہ ہو جاؤ، تم اللہ پہ جھوٹ مت باندھو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے مقابلے میں مت آؤ. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اگر تم نے مجھ سے مقابلہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں عذاب میں ہلاک کر دے. حضرت موسیٰ کو پتا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے مقابلے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا تم پر عذاب آ جائے. قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں جادوگروں میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ ڈر تو ان کو بھی لگ رہا تھا بھائی واقعی اللہ کے پیغمبر نہ ہو، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلے تو چل رہے تھے نا ہمیشہ سے، کوئی آخری نبی تو نہیں آیا تھا، کسی نبی نے نہیں کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، تو امکان تو تھا کہ پیغمبر ہوں. قرآن میں یہ بھی ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے پیشگی یہ کہا کہ یہ مقابلہ جیتنے پہ ہمیں ملے گا کیا، یعنی فری میں ہم سے ایسا مقابلہ کرا رہے ہو، کچھ ملے گا بھی؟ فرعون نے کہا اجر تو الگ ملے گا، پیسے تو الگ ملیں گے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرے دربار میں خصوصی نشستیں ملیں گی. اگلا ٹکٹ کس کا ہوگا الیکشن میں؟ الیکشن نہیں ہوتے تو اس زمانے میں، یعنی تمہیں حکومتی عہدے بھی ملیں گے. عہدوں کی لالچ بڑی خراب ہے، تو پیسے بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ میرا قرب بھی ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کس قدر مصیبت میں تھا اور کتنا زیادہ چاہتا تھا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام یہ مقابلہ ہار جائیں. کیسا زور لگا رہا تھا، لالچ بھی دے رہا ہے اور عہدوں کی آفر بھی دے رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، چپکے سے سرگوشیاں کی اور آپس میں اختلاف پڑ گیا، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر ہم اس طرح سے آپس میں اختلاف کریں گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. کمزور آدمی، کنفیوز آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا. ان ہذانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، سب نے مل کے بیک زبان ہو کے کہا کہ یہ دونوں پکے جادوگر ہیں. لساحران لام تاکید کے لیے، اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کنفیوز ہو گئے تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ لساحرانی یریدانی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دیں. فاجمعوا کیدکم، مل کے ایک تدبیر کرو، ہماری صفوں میں اختلاف بولو بھائی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی جادو دکھا رہے کوئی نہیں دکھا رہے، اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، اور صف بستہ ہو کے ایک ہی وار کر دو موسیٰ کے اوپر، ایک ہی وار پھینکو سب مل کے، کیونکہ اکٹھے حملہ کرنے میں کیا ہوتا ہے بولو بھائی، نقصان ہوتا ہے. پھر جب مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یقین کر لو کہ یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا نا، اللہ دکھانا چاہ رہے تھے. اگر مقابلے سے ہی فرار ہو جاتے تو یہ منظر کہاں نظر آتا. اب کیا کہتے ہیں، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. یہ مقابلے کا نا ایک اسٹائل ہوتا ہے سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے. یا موسیٰ تو نے پہل کرنی ہے یا ہم کریں، بتا بھائی. ٹھیک ہے، دیکھو دو ٹیمیں جب میدان میں اترے ہیں، ٹاس ہوتی ہے نا کہ بیٹنگ پہلے کون کرے گا، لیکن ایک ٹیم کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم جیتیں گے، اور وہ سامنے والے پہ کو بھرم میں لینا چاہتی ہے، بھرم ڈالنا چاہتی ہے کہ بھئی آپ اتنے کمزور ہو تو کہیں آپ کی مرضی، آپ بیٹنگ خود پہلے کرو یا ہمیں کرنے دو، ہارنا تو آپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ پہلے آپ بیٹنگ کر لو یا پہلے ہم بیٹنگ کر لیں. تو ٹاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسٹائل تھا جادوگروں کا. اس کا مقصد حضرت موسیٰ پہ روب ڈالنا کہ ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ پہلے حملہ کرو یا ہم حملہ کریں، جیتنا کس نے ہے؟ ہم نہیں جیتنا ہے. قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ اما ان تلقیا،
وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ, تو انہیں اپنا جادو دکھانا ہے یا ہم پہلے اپنا ہنر دکھائیں. حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. ان کو تھوڑی پتا تھا کہ میری لاٹھی سانپ بنے گی, کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ہوگا کیا. وہ تو اللہ کے حکم سے آگے میدان میں کھڑے ہو گئے. ان کو تو جادو آتا نہیں تھا کہ وہ جادو کروں گا جادو سے, وہ تو کھڑے ہوئے کہ میں تو اللہ کی وحی کا کیا کروں گا. یہ یاد رکھو, حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتے, یہ اختیار نہیں تھا. تبھی ہر دفعہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کہ اب کیا کرنا ہے. جب اللہ نے کہا لاٹھی سمندر پہ مارو تو سمندر پہ مار دی, جب کہا پتھر پہ مارو تو پتھر پہ مار دی, جب کہا زمین پہ پھینک دو تو زمین پہ پھینک دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہنا تھا, انہوں نے فرمایا کہ القو, تم ہی دکھاؤ بھائی, جو تم نے کرنا ہے وہ تم دکھاؤ. کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, وہ تمام جادوگر نا ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں ان کے لاٹھی تھی, وہ سب یہ لاٹھی اور رسیاں لے کر آئے. اور فَأَلْقَوْا, ان لاٹھی اور رسیوں کو زمین پر ڈال دیا. جیسے ہی زمین پر ڈالا ہے, یہ بڑے بڑے سانپ بن کے, پھرتیلے سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگے. اور یہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, اللہ فرماتے ہیں جادو ایسا لوگوں کی آنکھوں پہ کیا کہ سب کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہے. قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا کہ اتنے سارے سانپ میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ کو دل میں کیا محسوس ہوا, خوف. یہ طبیعی چیز ہے, یہ ایمان کے خلاف بولو بھائی نہیں ہے. جتنا بھی فتح کے وعدے ہوں, جب انسان یہ منظر دیکھتا ہے تو طبی طور پر پہلے اپنی لاٹھی سے سانپ بن کے دیکھا تھا نا, تو ولم یعقب, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا. اب ہزاروں سانپ آ رہے ہیں. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ نے اپنے دل میں کیا محسوس کیا, خوف. اللہ فرماتے ہیں قلنا, ہم نے وحی کی, لا تخف اے موسیٰ, خوف مت کر, انکا انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب رہے گا. آج میں نے اپنے دین کو کہ برحق ہونے کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ فرعون جو دین لے کر آیا ہے وہ برحق نہیں ہے. پیغمبر جو دعوت لے کر آتے ہیں وہ دعوت برحق ہوتی ہے. اے اللہ کیسے کرے گا, القی ما فی یمینک, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے ہمیشہ حضرت موسیٰ لاٹھی کے ساتھ میں پکڑتے تھے دائیں ہاتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. پیسوں کا لین دین, پانی پینا, کھانا کھانا, چماٹ مارنا, یہ سب کس سے ہونا چاہیے, دائیں ہاتھ سے. الٹا ہاتھ برے کاموں کے لیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, دائیں ہاتھ کا استعمال جو ہے نا, اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے. پیسوں کے لین دین اس سے کیا کرو. خیر, القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دے. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی ڈالی ہے تو انہوں نے تو یہ دکھایا تھا کہ یہ سانپ, یہ رسیاں ایسے ہیں جیسے سانپ, حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی. ادھر حضرت موسیٰ نے جو لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ حقیقت میں اژدہا بن گئی, حقیقت میں بن گئی, اور ایک ہی لمحے میں ان ہزاروں سانپوں کو کھا گئی. قرآن کے الفاظ دیکھیں, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, جتنے جادوگر تھے سارے کے سارے لاشعوری طور پر سجدے میں ڈال دیے گئے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, یہ بلاغت ہے قرآن کی. کیا مطلب, مقابلہ کرنے سے پہلے تو کیا کر رہے تھے, مشورہ کہ بھائی یہ دیکھیں سچا نہ ہو, جھوٹا نہ ہو. اب حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے لیے, اور ایمان ایسا تگڑا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے یہ جب سجدہ جب کرتا ہے نا انسان, جب عشق میں پاگل ہو جائے, عشق میں کیا ہو جائے, یہ نہیں کہ اے موسیٰ ہم ایمان لائے, یہ تو بعد میں کہا, پہلے کس میں گرے ہیں. یہ بالکل ایک ایسی اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کے عشق میں پاگل ہو جائے نا, بالکل اس کو یقین کر لے کہ یہ سچا ہے اور یہ بہت بزرگ و برتر ہے, تو انسان اپنے جسم کے سے جو ہے نا پہلے ثابت کرتا ہے, زبان کا استعمال بعد میں. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ حالانکہ پہلے مشورہ کر رہے تھے مگر اب مشورہ آپس میں نہیں کیا, ایسے دھڑام سے سجدے میں گرے ہیں کہ گویا ان کو کسی طاقت نے گرا دیا ہے, یعنی ارادہ بھی نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ بعض دفعہ لاشعوری طور پر کسی چیز سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا, بغیر سوچے وہ کام ہو جاتا ہے.
इतना मुतासिर हो गए हजरत मूसा से कि भाई ये तो सच्चा नबी है, ये कैसे इन्होंने लाठी को अश्दा बना दिया, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो अब सोचना नहीं पड़ा, धड़ाम से सबके सब एकदम हजरत मूसा के सामने सजदे में गिर गए, मशवरा नहीं कर रहे, हर शख्स गिर गया सजदे में। और फिर सब ने बैक ज़बान होकर कहा आमन्ना बि रब्बि मूसा, हम सब ईमान लाए बिरब्बिल आलमीन, उस रब पर जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और मूसा और हारून के रब पे हम ईमान लेकर आए। ये मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनको यकीन हो गया कि ये झूठा पैगंबर ये नहीं है, ये जादूगर नहीं है, नामुमकिन है, आज तक किसी ने लाठी को हकीकी मानों में सांप नहीं बना। सारे एकदम सजदे में गिर गए। फिरौन ये मंजर देख रहा है और कह रहे ये तो लेने के देने पड़ गए। जिनको मुकाबले के लिए लाया था वही ना सिर्फ ये कि जबान से कह रहे हैं कि ये जादूगर नहीं है, नहीं जादूगर ये कह सकते थे ना कि ये जादूगर नहीं है, बस ये तो अगला स्टेप है कि ये नबी है, फिर ये उससे अगला स्टेप है कि हम ईमान लाए, उससे भी अगला स्टेप है कि क्या उसके सामने सजदे में गिर जाओ। जो आखिरी इंतहा थी उससे जादूगरों ने अपने अमल को और अपने ईमान को शुरू किया। फिरौन ने क्या मुनादी की, उसने लोगों से कहा कि ये दोनों पहले से प्लान करके आए थे, ये प्री प्लान है। ये क्या है, इन जादूगरों ने मूसा और हारून के साथ मिलके नूरा कुश्ती का प्रोग्राम बनाया हुआ था कि ये बड़ा जादूगर है और ये क्या है, छोटे जादूगर हैं, और इनका पहले से प्लान ये था कि आपस में हम मुकाबला करेंगे, तुम हार जाना हम जीत जाएंगे, जिससे आपका बरहक होना साबित होगा, फिर हम मिलके फिरौन को उसके मिस्र से निकाल देंगे। ये किसके अल्फाज हैं, फिरौन के, कि ये सब मूसा के सिखाए हुए हैं और आपस में पहले से क्या किया हुआ था, इन्होंने प्लान किया हुआ था। अल्लाह ने इस इल्जाम को भी जादूगरों से बरी कर दिया। फिरौन ने क्या कहा कि ये हुकूमत चाहते हैं जादूगर ना, मूसा के साथ मिलकर मेरी हुकूमत पे कब्जा करेंगे। तो फिरौन ने उन जादूगरों को धमकी दी, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमत पे काट के तुम्हें सूली पे लटका दूंगा। तो अब अगर वो जादूगर जरा सी हुकूमत की लालच में ये काम कर रहे होते तो वो फौरन कहते ना कि भाई हमारा तो मकसद क्या था, गवर्नमेंट पे कब्जा करना, और इधर तो 24 घंटे के अंदर अंदर फिरौन क्या कह रहा है, लाशें काट के लटका दूंगा। तो जादूगरों ने कहा कि इन्नमा तक़ज़ी हादिहिल फ़क़ज़ी मा अंता क़ाज़, ए फिरौन तू जो कर सकता है वो कर ले। इससे पता चल गया कि नूरा कुश्ती भी, बोलो भाई, जब अल्लाह हक को वाज़े करते हैं ना तो ऐसे दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, मगर जिसकी किस्मत में हिदायत नहीं होती वो बदबख्त फिर भी हिदायत हासिल। अगर नूरा कुश्ती होती तो वो कटने के लिए थोड़ी तैयार होते, वो कहते यार देखो जो सियासी लोटे होते हैं जिनका मकसद कौम की खिदमत नहीं होता, सबकी बात नहीं कर रहा, जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की, कि जिनका मकसद कौम की खिदमत नहीं होता, तो अगर वो किसी ज़ाती मफाद में एक जमात के साथ सुलूक करते हैं तो अगर उनको कहीं और मफाद नजर आए तो इधर से लुढ़क के उधर चले जाएंगे। क्या ख्याल है? तो ये अलामत होती है कि भाई तुम्हारा अपना तो कोई मौक़िफ़ और नजरिया है नहीं, तुम्हें जहां मफाद नजर आए, हाँ वो मफाद कभी दुनियावी होता है, कभी मुल्क, कभी कभार इसमें मफाद होता है, लेकिन होता मफाद है। अब अगर जादूगरों का मफाद हुकूमत होती तो वो कटने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। तो जादूगरों ने क्या कहा फिरौन को, जब फिरौन ने धमकी दी, जादूगरों ने कहा लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, ए फिरौन मूसा के बरहक होने के जो हमारे पास दलाइल आ गए हैं ना, उन दलाइल पर अब हम तुझे हरगिज तरजीह नहीं दे सकते। वमा जाअना मिनल हक, और हक हमारे पास आ गया है, इतना वाज़े आ गया है कि अब हम तुझे तरजीह नहीं दे सकते। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम अपने रब पर ईमान लाए हैं, मूसा पर नहीं। असल ईमान किस पर है? मूसा के रब पर। ये तेरा और मूसा का मुकाबला नहीं है, ये तेरा और रब का मुकाबला है। तो उन जादूगरों ने क्या कहा, लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना, जिस खुदा ने हमको पैदा किया उस खुदा पर हम एक इंसान को तरजीह दें, ये नहीं हो सकता। और आगे जवाब में क्या कह रहे हैं कि इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम अपने रब पर ईमान लाए हैं,
لیغفر لنا خطایانا, تاکہ ہم نے جو پیغمبر سے مقابلہ کیا نا, یہ جو جرم ہوا, اس جرم کو وہ کیا کر دے گا, معاف. یہ تو بہت بڑا جرم کیا ہم نے, لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ ایمان پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دے. تو اتنا بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, اتنے فائدے مل رہے ہیں, اس کو چھوڑ کے تجھ پر ایمان لے کر آئے. اور یہ بھی کہنے لگا جادوگر, یہ دیکھو 1 سیکنڈ کا ایمان ہے, لیکن کتنی حکمت اور بصیرت کی باتیں ہیں. اور یہ بھی کہنے لگا, جادوگر کہنے لگے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, فرعون تو یہاں ہمیں عذاب دے گا نا, تو یہاں کا عذاب بڑے سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, آگ میں ڈال دے گا, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کاٹ کے لٹکا دے گا, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں نا, وہ ہمیں کیا دے گا, انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. اور آگے کہا واللہ خیر وابقا, اللہ جو انعام دے گا وہ تیرے انعام سے بھی بڑھ کر, اور تیرا انعام اگر کتنا ہی زیادہ ہو کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا. اللہ جو انعام دے گا وہ ختم ہونے والا, یعنی اللہ اگر تجھ سے کم درجے کا انعام بھی دے رہا ہوتا تو بھی وہ اس قابل تھا کہ اس کو لیا جائے. کیا خیال ہے بھائی, کیونکہ وہ تو ہمیشہ رہے گا, جبکہ اللہ ہمیشہ کا انعام بھی دے رہا ہے اور وہ کوانٹٹی اور کوالٹی میں تیرے انعام سے زیادہ بھی ہے. تو ہم بیوقوف ہیں جو تجھ پر ایمان لائیں. دیکھو یہ جادوگروں کی بات اللہ کیوں نقل کر رہے ہیں, یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا کے تھوڑے سے مزے کو, جو تھوڑا بھی ہے اور ختم ہونے والا بھی ہے, آخرت کے ان مزوں پر ترجیح دے رہا ہے جو زیادہ بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں. تو یہ صرف جادوگروں کی بات نہیں ہے, جو بھی اس نہج سے ہٹے گا وہ فرعون ہی کے راستے پہ چلے گا. اور پھر جادوگر یہ بھی کہنے لگے, انہو من یأتی ربہ مجرمن, اے فرعون یہ بات سن لے کہ جو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کے آئے گا, کیونکہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سن لیا نا کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ, تو اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور جو نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ, فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ, تو تو نے کہا تھا نا میں اپنا قرب دوں گا, اونچے مقام دوں گا, 21واں گریڈ دوں گا, 22واں گریڈ دوں گا, تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجات رکھے ہوئے. فرعون نے ان سب کو کیا کر دیا, قتل کر دیا, ہزاروں جادوگروں قتل ہو گئے.